اچھا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. کہتا دیکھو صحیح. اب آپ سمپلی سوچو اس کو، آپ یوں کنسیڈر کرو، ہم لوگ نہاتے ہیں. ابھی قطر میں فیفا کا ورلڈ کپ ہوا ہے، دنیا میں انی مچا دیا انہوں نے کہ جی وہ ہینڈ شاور، مسلم شاور استعمال کرنے کا پتہ چل گیا ہے، رائٹ. وہ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر وہ 2 مہینے نہیں نہاتے، سارے ڈیوڈرنٹ پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایگزیکٹلی وہ وہی کہہ رہا ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے نا، جو جس کو آپ ڈیموکریسی کہہ رہے ہو، وہ پرفیوم پہ چل رہی ہے، ڈیوڈرنٹ پہ. اس کا ریئل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اندر سے وہ اتنے گندے ہیں، بظاہر وہ بڑے صاف. اس کے بعد تھرڈ ایڈوائزر، تیسرا مشیر ہے. وہ کہتا میں کیوں پیچھے، یہاں پہ ایک اور ٹرن آ رہا ہے، ایک اور ٹوسٹ آ رہی ہے. ہم نے اس سے پیچھے کنگ شپ کی بات کی، اس کے بعد ہم نے ڈیموکریسی کی بات کی. یہاں پہ ایک ٹوسٹ کے بعد ہم ایک تیسری سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. کہ یہاں پہ ایک یہودی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہودی کون ہے؟ کارل مارکس کی بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال. کہ روح سلطانی تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ساری بات، وہ موجود ہے جس بھی سسٹم کے اندر وہ ایکسپلائٹری سسٹم موجود ہے تو ہمارے اندر کوئی اضطراب نہیں ہوگا. لیکن ابھی اضطراب تھوڑا سا پیدا ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ جو کارل مارکس ہے، اس نے کتاب لکھی داس کیپٹل. اس داس کیپٹل میں یہ سوشلزم کی بات کر رہا ہے، جس میں جو غریب عوام ہیں ان کے رائٹس کی بات کر رہا ہے کہ ان کے محنت کے عوض ان کو اچھا اجر ملنا چاہیے. پہلے تو ایکسپلائٹری سسٹم ایسا تھا کہ جو جاگیردار تھا وہی کمائے جا رہا تھا، جو انڈسٹریلسٹ تھا وہی کمائے جا رہا ہے سارا منافع. تو منافع کا کچھ حصہ نیچے بھی آنا چاہیے، جو کہ نہیں آ رہا تھا. تو یہ سوشل سسٹم اس نے ایک ڈیوائز کیا. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، یہ کیا ہے؟ اور یہ وہی سوشل سسٹم ہے جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ اللہ کے نظام سے ٹکرے گا. آگے چل کے وہ بھی آئے گا، ہم اس کے آتے ہیں. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب. کلیم، حضرت کلیم کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، جو اللہ سے جن کا ذکر ہوا. ٹھیک، تو ان کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ ان کے ہاتھ ید بیضا، وہ ہے نا، لیے پھرتے ٹھیک ہے، لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں سے. جس طرح ایک شعر بھی ہے کہ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیم بے تجلی، یعنی اس کلیم جو ان کا جو اب کنگ ہے، یا جو ان کا جو لیڈر ہے، جس کو یہ اب اپنا پیغمبر تو نہیں میں کہنا چاہیے، جس کو یہ اپنا پیشوا مان رہے ہیں، اس کے اندر کوئی تجلی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، میریکلز کوئی نہیں ہے اب، بٹ ڈرامہ ہی ڈرامہ ہے. اور وہ مسیح بے صلیب، وہ ان کے لیے مرنے نہیں لگا، اس کا اپنے دل میں ہے ہاؤ ڈو آئی میک مائی سیلف بینیفٹ. وہ جس کارل مارکس کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کارل مارکس نے جو یہ چیز دی، اس نے اپنے لیے ہی، اس کا بھی ہے، اس کا کوئی آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اس کی. نہ وہ پیغمبر ہے، لیکن وہ اپنی جو اس کے کتاب جو اس نے خود چھاپی ہے نا، یا جو اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ اس ایک ایجنڈے کے پیچھے ہے. وہ کیا ہے، وہ آگے چلتے ہیں. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. یہاں پہ ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں، ہے تو وہ کافر، وہ اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ کا انکاری ہے، لیکن اس کی نگاہ اس قدر تیز ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا جو مینیفیسٹو ہے، یا اس کی جو تھاٹ ہے، آئیڈیالوجی ہے داس کیپٹل کے اندر، کیپٹلزم کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب ایک آگ ہے جو غریبوں کے اندر اس نے جلا دی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور ایسا ہی ہوا رشیا کے اندر، جو سوویت یونین تھا اس ٹائم، وہاں پہ یو ایس ایس آر کے اندر پچھلے کئی سو سالوں سے وہاں پہ ایک بادشاہت تھی. ایون چائنا میں
چائنا کے اندر بھی تھی، اور لینن کے ذریعے وہاں پہ تباہی ایسی مچائی کہ کارخانے کے جو مالکان تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور مزدوروں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح زمینوں کے اوپر قبضہ کر دیا، ایک ایسی موومنٹ کھڑی کر دی مشرق اور مغرب میں اس بندے نے، کارل مارکس نے. تو وہ کہہ رہے کہ یہ تو بڑا زبردست ایک معاملہ سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ اضطراب ہمارے اندر اس کو پیدا کرنا چاہیے، ہمارے لیے چیلنج تو نہیں ہے جو کھڑا ہونے جا رہا ہے. بالکل. اور یہ وہ بات ہے جو میں نے شروع میں بھی آپ سے کہی تھی نا کہ اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی مزدور ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی درمیان میں ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا. یہ ایکچولی اللہ کے اس نظام کو چیلنج کر رہا تھا کارل مارکس، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتا ہے نہیں سب ایکول ہیں اللہ کے ہاں، سب ایکول. ہاں اب آپ یہاں پر سوچو کہ یار یہ آپ تو کہتے ہیں سارے ایکول ہیں، رائٹ، سب ایکول ہیں ان اے سرٹن لیول، بٹ دے ہیو ڈفرنٹ جابس ٹو ڈو. all cannot be kings and all cannot be menial laborers. ٹھیک ہے. تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، اس سے زیادہ اور اب کیا مطلب ہوگا. اینڈ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، تناب کہتے ہیں رسی کو، وہ جو اس کے بھی ذکر کرتے ہیں کہ فیکٹریوں کو قبضہ کر لیا، بالکوں کو مار دیا. تو کہتا ہے کہ اور کیا، مطلب اس سے زیادہ ہم کیا تم چاہتے ہو، اور ہم کیا کریں، ہم نے یہ بھی کروا کے دیکھ دیا. ایک نیا نظام، نئی ریپر، نئی ٹافی آ گئی. یہاں سے فورتھ ایڈوائزر، چوتھا مشیر، وہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. کمال ہے کہ اسی طرح دوبارہ گھمن گھیری کے بعد ہم دوبارہ ان کو ادھر ہی لے کے آئے ہیں. اور کیسے لے کے آئے ہیں کہ ہم نے رومت الکبریٰ یعنی کہ گریٹ رومن امپائر، جہاں پہ سیزر ہوتا تھا، ایک گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، ہم نے وہی چیز ان کے دوبارہ جو آج کے لوگ ہیں ان کے اندر وہ دوبارہ بھر دی ہے. اور کیسے، اٹلی جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ میسلنی آ گیا، اور میسلنی نے ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ، فاشسٹ سسٹم، سوشل سسٹم اور اس کے بالکل اپوزٹ فاشسٹ سسٹم تھا، وہ میسولینی لے کے آیا. اور اس نے وہ دکھایا جس طریقے سے نیچے ہٹلر نے دکھایا کہ ایک نئی دنیا آباد کریں گے، گریٹ ایمپائر ہم کھڑی کریں گے. تو کہتے ہیں یہ وہی ہے، وہی شراب نئی بوتل کے اندر سجا کے ہم نے دوبارہ پیش کر دی ہے. ہے نا کہ وہ ریپر بدلتا ہے صرف. ٹھیک ہے. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں سنوبر، گاہ نالد چوں رباب. اف، کہتا ہے کہ ڈرامہ دیکھو کہ کمال ڈرامہ کرتا ہے کہ کہتا ہے کبھی ابھرتا ہے گاہ بالد. میں سیکنڈ مصرع پہلے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. گاہ بالد یعنی گاہ مطلب ہوتا ہے کبھی. ٹھیک ہے. کبھی ابھرتا ہے، بالد مطلب آنا، اوپر آنا. سمندر میں کیا ہوتا ہے، ویوز کے اوپر جب چل رہے ہیں کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر. ٹھیک ہے. چوں سنوبر، کس کی طرح، درخت کی طرح ٹال. سنوبر کا درخت جو ہے بڑا ٹال ٹری ہوتا ہے نا. تو چوں سنوبر گاہ نالد، کبھی نیچے ہو جاتا ہے یا روتا ہے، گاتا ہے، نالے گاتا ہے. کیسے، کس کے، چوں رباب یعنی کہ بہت ہی خوبصورت قسم کے میوزک گاتا ہے. اور یہ مسولینی جو کام کر رہا ہے، اب آپ دیکھو کہ اقبال یہاں پر ایک کتنے زبردست طریقے سے ہمیں شیطان کے ادوار کی بیس پہ کس دور سے کس طرح اس نے اٹیک کیے ہیں ون بائی ون ہمیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو مسولینی جس کا یہ ذکر کر رہے تھے کہ اس نے کس طرح کہیں پر لوگوں کو اٹھایا، وہ کہ جی میں دنیا بدل دوں گا، اور کہاں پر وہ نئے نئے راگ الاپتا ہے. تیسرا مشیر آ گیا جی. تیسرا مشیر دوبارہ بیچ میں اپنا رول پلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. کہتے ہیں یہ تو میں اس کو بہت بڑی پرسنالٹی نہیں ماننے کو تیار، نہ میں اس کے سسٹم کو ماننے کو تیار ہوں. کہ اس ٹکراؤ کے اندر کیا ہوا ہے کہ افرنگیوں کی جو سیاست ہے، جو گورے کی سیاست ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک امر ہے، وہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سارے ٹکراؤ کے اندر کچھ عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں. میں تو قائل نہیں ہوں، میں اس سے وہ کہتے ہیں سہمت نہیں ہوں، امپریس نہیں ہوا ہوں اس کے اس ایکشن سے جو وہ لے کے چل رہے ہیں، جیسے ہٹلر لے کے چل رہے ہیں، ادھر میسولینی لے کے چل رہا ہے. میں کوئی امپریس نہیں ہوں اس سے. تو یہ مشیر اپنی ایک اوپینین دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا تو سارا جو ہے وہ اوپن کر دیا نا اس نے، انہوں نے تو سب کو پتہ چل گیا. تو آگے پانچواں مشیر جو ہے وہ پھر ابلیس کو مخاطب کر رہا ہے. اسے کہتا ہے اوے انکل جی سنو ذرا، یا صاحب جی سنو، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشار.
ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے یار تیری صرف ایک سانس چاہیے, تیرا صرف ایک اشارہ چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ یہاں پر وہ اس کو کن فیکون سے ریلیٹ کرنے کی میرا خیال ہے جو کوشش ہو رہی ہے نا یہاں پر, کہ اللہ جب کہتے ہیں نا کن اور فیکون ہو جاتا ہے, وہ کہہ رہا ہے تو صرف ایک اشارہ کرے گا, کار عالم یعنی کہ پورا ورلڈ آرڈر بدل جائے گا تیری ایک چٹکی سے. تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشار, جس چیز کو تو چاہتا ہے اس کو اوپن کر کے لے آتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے, انسان کو وہ اچھا بھی دکھاتا ہے. ایک مووی آئی تھی اسپائڈر مین کی, میں وہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے, جس میں یہ اس میں نا وہ اسپائڈر مین کی فائٹ ہو رہی ہے اور وہ پھر ایک دم دکھاتے ہیں, ہم نے میں نے دیکھی ہی نہیں, وہ پورے کیمراز کے ذریعے نا وہ پوری ایک دنیا انہوں نے الگ بنائی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ایک دم وہ اسپائڈر مین دیکھتا ہے جا کے اس کیمرے کو توڑتا ہے, ڈرونز ہوتے ہیں, ڈرونز کے ذریعے بارشیں ہو رہی ہیں, ڈرونز کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک قسم کا وہ سین کھینچا پا اقبال نے. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز, ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. یہاں پہ ایکچولی ابھی وہ ٹائم آ رہا ہے جس میں سٹیج سیٹ ہو رہی ہے کہ ابلیس نے آگے جواب دینے ہیں, تو اس کا یہ ایڈوائزر بڑا امپورٹنٹ بات چیت کر رہا ہے, اور وہ اس کو ذرا اس کی تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ یہ پورے جہانوں کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے, آب و گل یعنی پانی اور مٹی, تیری حرارت سے یہ سب کچھ, یہ جو میٹیریل ورلڈ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے, تیری ہی حرارت سے یہ سب چل رہا ہے. اور حالت یہ ہوگی ابلہ جنت یعنی جنت کا وہ جو وہاں سے جس کو تو نے دھوکہ دیا اور وہاں سے وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھا, نادانی میں اللہ کا وہ حکم توڑ بیٹھا کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا اور وہ کر بیٹھا. آج وہی انسان اس قدر بلند ہونا شروع ہو گیا تیری ہی تعلیم سے کہ وہ دانائے کار, وہ وائس مین بنتا چلا جا رہا ہے, وہ بڑے بڑے فلسفے بگاڑ رہا ہے, بڑے بڑے کام کرتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ہی ہے جو سب کچھ کیے چلے جا رہا ہے.